آج خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف اور صوبے کے چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے سوات پہنچے۔ بیرسٹر سیف نے میڈیا ٹاک میں یہ کہا کہ آج وہ جس ہیلی کاپٹر میں سوات آئے ہیں یہ چھوٹا ہیلی کاپٹر ہے، یہ ریسکیو ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت باتیں کی گئی ہیں، سوات میں لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کیوں نہیں بھیجا گیا۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ نے بتایا کہ دریائے سوات میں پھنسے لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر بھجوانے کا انتظام کر لیا گیا تھا، لیکن ہیلی کاپٹر کے پہنچنے سے پہلے سانحہ رونما ہو چکا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے ہیلی کاپٹر کو ایئر ایمبولینس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بالکل ہم ہیلی کاپٹر ہی کے ذریعے پہنچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوات کا جو واقعہ ہوا تھا وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ ہیلی کاپٹر کے بارے میں بہت زیادہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ہیلی کاپٹر کیوں نہیں پہنچا۔ ہیلی کاپٹر جس میں ہم آئے ہیں یہ چھوٹا ہیلی کاپٹر ہے، یہ ریسکیو کا ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ریسکیو بذات خود ایک اسپیشلائزڈ آپریشن ہوتا ہے جس میں اس ہیلی کاپٹر کے اندر وہ ساز و سامان بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو بچا سکے۔ ہمارے پاس یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ چھوٹا ہیلی کاپٹر ہے اور یہ سفر کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ذرا سا موسم بھی خراب ہو تو اس میں وہ سفر نہیں کر سکتا۔ اور اس دن جس طرح کا سر ریسکیو کے ہیلی کاپٹر کا بندوبست بھی کیا گیا تھا، ہو گیا تھا، لیکن ریسکیو ہیلی کاپٹر کے پہنچنے سے پہلے واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ اور ہمارا جو پروونشل گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر ہے اس کو ایئر ایمبولینس میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اس میں کوئی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس پہ سفر نہیں کرتے۔ ابھی آپ کو یہ خبر دیں، بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع جیسلمیر میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان شادی شدہ جوڑے کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق مقامی حکام نے کہا ہے کہ یہ جوڑا غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے بھارت میں داخل ہوا تھا اور شدید گرمی اور پیاس کے باعث ریگستان میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جوڑے کی شناخت 17 سالہ روی کمار اور 15 سالہ شانتی بائی کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں کا تعلق سندھ کے ضلع گھوٹکی سے بتایا گیا ہے۔ دونوں کی لاشیں ایک پیڑ کے نیچے اوندھے منہ پائی گئیں۔ پولیس کے مطابق ان کے پاس سے پاکستانی شناختی کارڈ اور سم کارڈ برآمد ہوئے ہیں۔ جوڑے کی موت کا حتمی سبب پوسٹ مارٹم کے بعد واضح ہوگا۔ گھوٹکی کے شہر میرپور ماتھیلو سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی کی آخری رسومات بھارت میں ادا کر دی گئیں۔ گاؤں غلام حسین لغاری کے روی کمار اور شانتی بائی 12 روز قبل اچانک بغیر بتائے گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ روی کمار کے والد دیوان جی نے جیو نیوز کو بتایا کہ انہیں سوشل میڈیا سے علم ہوا کہ روی کمار اور شانتی کی لاشیں جیسلمیر سے ملی ہیں۔ ان کی جو ریگستان میں بھوک پیاس کی وجہ سے جو ہے ان کی موت ہو گئی ہے سر۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے۔ ہم نے ان کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی ہے سر، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا سر۔ کسی کو بھی بتایا نہیں ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، اور بس اس کا جو اپنا موت تھا اس کو وہاں تک کھینچ کے لے گیا۔ آخری رسومات سر یہ بھی میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں کچھ لوگوں نے ان کو جو ہے اپنا ریسیو کیا ہے اور ان کی آخری رسومات بھی وہاں کی ہے۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کیس میں 10 سال قید کی سزا پانے والے پی ٹی آئی کے 4 کارکنوں کو بری کر دیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں سہیل، اکرم، شاہزیب اور میرا خان کو انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے کیس میں سزا سنائی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان اور جسٹس خادم سمرو پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد چاروں کارکنان کو بری کر کے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ وکیل صفائی کے مطابق استغاثے کے 9 میں سے صرف ایک گواہ نے ملزمان کی شناخت کی۔ استغاثے کے وکیل نے شواہد پیش کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے وقت طلب کیا۔ ججز نے ریمارکس دیے کہ اگر وقت لینا تھا تو کیس کے شروع میں بتا دیتے، اب تو تمام دلائل سن چکے ہیں۔ کسی کی میڈیکل لیگل رپورٹ نہیں ہے، کوئی زخمی موجود نہیں۔ استغاثہ ملزمان کی واقعے کی جگہ پر موجودگی تو ثابت کرے۔ عدالت شناخت پریڈ کی بنیاد پر سزا نہیں دے سکتی۔ سندھ حکومت کی جانب سے گاڑیوں کے لیے نئی نمبر پلیٹ لازمی قرار دینا کراچی کے شہریوں کے لیے وبال بن گیا۔ محکمہ ایکسائز میں درخواستوں کا رش لگ گیا۔ جہاں شہریوں نے سست روی اختیار کی، وہاں بے پناہ دباؤ کے باعث نئی نمبر پلیٹ کا اجرا بھی سست روی کا شکار ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس نے پرانی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں پر ہلا بول دیا۔ کروڑوں روپے کے چالان کرنے کے علاوہ 12,000 سے زیادہ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو ضبط بھی کر لیا۔ دیکھیے نمائندہ جیو نیوز دانیال سید کی رپورٹ۔ سڑک پر آتے ہی چالان بھی اور گاڑیاں بھی ضبط، یہ ہے کراچی کے شہریوں کا نیا مسئلہ، کیونکہ سندھ حکومت نے گاڑیوں پر نئی نمبر پلیٹ لگانا لازمی قرار دے دیا ہے۔ وجہ جرائم کی روک تھام اور گاڑیوں سے ٹیکس وصولی بتائی گئی ہے۔ ایکسائز حکام کا بتانا ہے کہ کراچی میں 35 لاکھ موٹر سائیکلیں اور 23 لاکھ مختلف گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ مطلب یہ ہوا
کہ محکمے کو لاکھوں نئی نمبر پلیٹس جاری کرنا ہوں گی، تاہم محکمے کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں جو یہ ہدف فوری طور پر پورا کر سکے۔ حالت یہ ہے کہ گزشتہ 10 دنوں میں 6000 سے زائد شہریوں نے سیوک سینٹر کا رخ کیا، مگر متعلقہ حکام کا جواب تھا نمبر پلیٹس کا فوری اجرا ممکن نہیں۔ 1.5 سے 2 مہینے میں صرف موٹر بائکس کی 500 نمبر پلیٹس بنائیں، ریسپٹ جو ہے ہمارے پاس آئیں۔ 10 دن کے اندر 5000 موٹر بائکس کی جو ہے نا وہ ریسپٹ جنریٹ ہو گئیں۔ آبویسلی اس کو بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے۔ آبویسلی آہستہ آہستہ یہ بھی ہم جو بیک لاگ ہے وہ بھی ہمارا ختم ہو جائے گا۔ دیگ سے زیادہ چمچہ گرم کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب سندھ حکومت یا محکمہ ایکسائز کی کسی واضح ہدایت کے بغیر ٹریفک پولیس نے نئی نمبر پلیٹ نہ ہونے پر دھڑا دھڑ چالان شروع کر دیے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران 13000 سے زائد شہریوں کے کروڑوں روپے کے چالان کیے گئے، بلکہ 12000 سے زائد موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بھی ضبط کی جا چکی ہیں۔ نمبر پلیٹ کوئی بھی چل سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی قانون میں نہیں لکھا کہ اس میں سندھ لکھا ہو کہ پنجاب لکھا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں کو پریشان کرنے والی بات ہے اور کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اوریجنل نمبر پلیٹ جو بائکوں کے ساتھ ملتی ہے وہ الاؤ نہیں ہے، تو یہ کیسے الاؤ کر دی ہے مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے بات۔ سال میں بجٹ ہوتا ہے ان کا، تو پہلے ہوتا ہے کہ اتنے چالان ہوئے ہیں سال کے اندر، اتنی رقم جمع ہوئی ہے، یہ پہلے ہی ٹارگیٹ سے حکومت دے دیتی ہے ان کو۔ نئی نمبر پلیٹ اگر موٹر سائیکل کی ہو تو 1850 روپے اور کار کی ہو تو 2450 روپے فیس مقرر کی گئی ہے۔ اس پر شہریوں کو شدید اعتراض ہے، کہتے ہیں نمبر پلیٹ قیمت میں 2 بار ادائیگی زیادتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ محکمہ ایکسائز منظم مہم کے تحت جگہ جگہ کیمپس لگا کر اس کام کو انجام دے تاکہ شہریوں کی مشکلات اور ٹریفک پولیس کی منمانیاں ختم ہو سکیں۔ کیمرامین سجاد حسین کے ساتھ دانیال سید، جیو نیوز، کراچی۔ سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ فاروق ستار نے کہا کہ نمبر پلیٹس کے نام پر کراچی ٹریفک پولیس شہریوں سے بھتہ وصول کر رہی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے شہریوں کو لوٹنے کا نیا راستہ نکال لیا ہے۔ روزانہ کروڑوں روپے رشوت لی جاتی ہے جو اوپر تک جاتی ہے۔ ٹریفک پولیس کی رشوت ستانی ایک صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ محمود خان اچکزئی نے قومی حکومت کے قیام کے لیے وزیر اعظم کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ قومی حکومت بنانے کے لیے شہباز شریف سے مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی حکومت بنانے کے معاملے کے سوا اس حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ محمود خان اچکزئی نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا وقت نہیں ہے، متحد ہونے کا وقت ہے۔